بہت شکریہ، آج آپ پھر تشریف لائے، آپ نے زحمت کی اور آج آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال نامہ ایک انٹرویو کا بنا لائے۔ اس سے ٹھیک ہے، یہ میرا ہی مشورہ تھا کہ یہ ایک رینڈملی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فارمل ٹچ آ جائے گا تو مجھے بھی ایک اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے کتنے 20 سوال آپ نے بنائے ہیں تو انشاءاللہ ان کی سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے۔ جی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ لگا رہے ہیں تو وہاں بھی کوئی سوال پوچھ سکتا ہے ادبی لحاظ سے، اور کوئی ادیب کے متعلق یا ادب کے متعلق کوئی سوال کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ بھی ہم شامل کر لیں گے انٹرویو میں۔ تو جی آج جو عثمان غنی راد کی ناول نگاری کے متعلق سوال نامہ یعنی کہ انٹرویو، اور ٹھیک ہے پہلے آپ نے جو 3 سوال بنائے ہیں وہ تخلیقی محرکات اور آغاز سے متعلق ہیں۔ جی پہلا سوال ہے کہ آپ کی ناول نگاری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا کوئی خاص تجربہ یا واقعہ اس کا محرک بنا؟ دیکھیں کہ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید کوئی اور ناول نگار یا کہانی کار ہو تو اس کا اپنا کوئی انداز ہو، تو مجھے پتہ نہیں۔ ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ یا کوئی تجربہ متاثر کرتا ہے، تو میرے خیال میں ناول نگاری یا کہانی، میرے پاس پہلے کہانی تھی، یعنی کہ میں نے شاید پہلے بھی گفتگو میں بتایا تھا کہ اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے جو اپنا اظہار چاہتی ہے، تو وہ اظہار کے لیے میں نے جو پیرایا استعمال کیا شروع میں وہ تو شاعری تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر میں فکشن کی طرف آ گیا۔ تو شاعری ابھی بھی کرتا ہوں لیکن میں شاعری کا اظہار نہیں کرتا۔ تو میری جو ناول نگاری کا آغاز، ظاہر ہے پہلے میں نے کہانیاں لکھی ہیں، افسانہ لکھا سب سے پہلے میں نے 2010 میں، جس کا نام تھا خاک روب۔ وہ خاک روب جو افسانہ تھا وہ تصوف پر تھا۔ تو اس کے بعد میں نے پھر افضل لکھا افسانہ، اور اس طرح جو پہلی کتابیں میرے کتستان میں شائع ہوئے، اس دوران مجھے کوئی ایسی محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ناول لکھنا چاہیے یا کوئی بڑی کہانی لکھنی چاہیے، تو وہ میں لکھ رہا تھا، یا شاید وہ کوئی مشق تھی بڑی کہانی کی طرف آنے کی۔ میرا ابھی تک ایک ہی ناول جو ہے وہ شائع ہوا ہے، چراغ ساز۔ تو چراغ ساز کے متعلق تھا کہ یہ میں دکھا بھی رہا ہوں، جی تو مجھے تھا کہ شاید آج آپ نے چراغ ساز کے متعلق گفتگو کرنی ہے، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے ایک اوورال کر لیا، اس پہ بھی نشست ہو جائے گی بعد میں۔ تو میں نے مثلا یہ چھپا میرا پہلا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک 2012-13 کے نزدیک، یعنی کہ ابھی میری کوئی کتاب بھی نہیں چھپی تھی، تو میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، اس کا نام تھا خاموش صدا، شاید یہ اس سے بھی پہلے تھا۔ تو وہ ڈرامہ 1 ایکٹ تھا، یک بابی تھا، لیکن اسی کو میں نے پھیلا کر تقریباً 300 صفحات سے زیادہ، وہ میرے پاس شاید ابھی بھی کہیں مسودہ ہوگا، وہ میں نے لکھا تھا، خاموش صدا اس کا نام تھا۔ تو وہ ڈرامہ تھا اور وہ میری کوئی بھی طویل کہانی تھی پہلی، تو وہ نہ شائع ہو سکا، نہ کہیں، وہ ابتدائی مشقیں تھیں جس طرح ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 2013 سے 15-16 تک 3 سال میں ایک ناول لکھا، وہ میرا بڑا پسندیدہ ناول تھا، اکثر دوست اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، بڑی محافل میں اس کا ذکر رہا، حافظ آباد میں، تو مسلسل میں نے اس کی ہر جو ایک باب ہے وہ پڑھا ہے اپنے دوست اور استاد حافظ عباس علی کے گھر، تو وہاں ادبی دوست بھی اکٹھے ہوتے تھے، تو اس کا نام تھا آدھا شخص۔ تو آدھا شخص 2015 کے اینڈ پہ تقریباً مکمل ہوا، جہاں میں یہاں اسلام آباد آ گیا تھا، لیکن وہ میں نے شائع نہیں کروایا۔ تو شائع نہیں کروایا 2015 میں، تو کچھ احباب کہتے ہیں کہ اس کو چھپ جانا چاہیے، لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہیں رہ گیا ہے، میں اب 25 تک آ گیا ہوں، تو اب اس کو 25 تک لانا بہت مشکل ہے پرانے اس کو۔ تو میرے ناول نگاری کی ابتدا جو ہے وہ سمجھنے کہ آدھا شخص سے ہوئی تھی، لیکن آدھا شخص کے بعد پھر میں نے ایک ناول تھا میرا پردہ شاہرگ،
تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ذرا مذہبی ایک مائنڈ سیٹ کے اوپر میں نے لکھا تھا، وہ بھی میرا بڑا پسندیدہ ہے۔ وہ میں نے متھ کے اوپر جو ایک ہوتی ہے اس پہ لکھا تھا، تو وہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو میں نے شائع نہیں کیا تھا۔ یہ جو میرا ناول شائع ہوا ہے یہ تیسرا ناول ہے لکھا ہوا، ایک ڈرامہ اس سے پہلے طویل میں نے بتایا، تو تیسرا یہ ناول ہے اور یہی پہلے چھپا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی ابتدا میں اچھی خاصی مشق پیچھے بڑی کہانیوں کی اور ناولز کی موجود تھی۔ تو کوئی تجربہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے نزدیک یہ ہے کہ کہانی جو ہے وہ جب آپ کو آتی ہے تو کہانی جب آپ لکھنے لگتے ہیں تو اس کا ایک خاص اپنا آہنگ اور حیت ہوتی ہے، اور وہ خود لے کر چلتی ہے کہانی کے، وہ افسانے میں ڈھلے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہانی آپ کو آتی ہے تو آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ممکن ہے کردار یا وہ کہانی کا پلاٹ اتنا پھیل جائے کہ وہ ناول بن جائے۔ تو خاص تجربہ یا واقعہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ چراغ ساز کی کہانی کہیں میرے لاشعور میں تھی، کیونکہ یہ میں نے سنا ہوا تھا کہ ہمارے ادھر جس علاقے کی یہ کہانی ہے، جس کی تفصیلی ہم بات کریں گے جب ہم چراغ ساز پہ بات کریں گے، کہ وہاں ایک خاندان تھا کمہاروں کا جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا 1960 میں جب وہاں بجلی آئی تھی۔ تو اس سینیریو پہ بھی میں نے ریسرچ کی، پھر ظاہر ہے اس میں جدت اور روایت کی جنگ تھی، تو مختلف مطالعات سے میں نے مدد لی اور ایک کہانی تشکیل دی، اور وہاں کا لوکیل لے کر، وہاں کی ثقافت لے کر، وہاں کی لفظیات اور لسانی جو تشکیلات ہوتی ہیں اس سے ذریعے سے میں نے کہانی بنائی۔ تو یہی میں کہہ سکتا ہوں ناول نگاری کی ابتدا جو میری ہے۔ جی، تو دوسرا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک ناول لکھنے کا سب سے اہم جواز یا ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے خیال میں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب میں کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہتا ہوں، مثلاً آپ کوئی شعر کہتے ہیں یا ناول یا افسانہ لکھتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سوال کیا ہے، جتنا بڑا آپ کا سوال ہوگا اسی کی تلاش میں آپ وہ کہانی کو گڑھیں گے۔ تو میرے نزدیک جو کہانی کا، ناول کا یا افسانے کا جو لکھنے کا جواز ہے وہ سوال ہے، آپ کے پاس سوال کتنا ہے۔ باقی ظاہر ہے ہر بندہ کچھ اپنی ذاتی تسکین کے لکھتے ہیں، کچھ معاشرتی تناظر میں لکھتے ہیں، اور کچھ اور اپنے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے اظہار چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں۔ میرے نزدیک اہم چیز ہے سوال، کہ مثلاً میں نے اگر خاموش صدا ڈرامہ لکھا یا ناول آدھا شخص لکھا یا پرتہ شاہرگ لکھا، تو یا پھر یہ چراغ ساز لکھا، تو میرے سامنے ایک سوال تھا۔ مثلاً یہ سوال چراغ ساز کے دوران تو میرے پاس بڑا یہ بار بار سوال آتا تھا کہ اب میں نے اس کو جو موڈیفائڈ کرنا ہے، موڑنا ہے ناول کو پورے کو، تو میرے سامنے کیا ایک بڑا مدعا ہے، کیا میں واقعی روایت اور جدت کے تصادم پہ لکھ رہا ہوں یا کوئی اور۔ تو میرے نزدیک یہ ایک سوال تو تھا کہ میں نے کس طرف اور سوسائٹی کو کیا چیز دینی ہے، لیکن کوئی بھی چیز سب سے پہلے اس میں جو ادبیت ہے، ادب پارہ تبھی ہوگا جب اس میں ادبیت ہوگی، تو ادبیت کے ساتھ سوال کی اہمیت کو واضح رکھنا یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک جواز ہے ناول لکھنے کے لیے۔ نمبر 3 سوال ہے جی، کن ادیبوں یا فلسفیوں نے آپ کی فکری یا اسلوبی تشکیل پر گہرا اثر ڈالا؟ ظاہر ہے دنیا کا شاید ہی کوئی آدمی ہو ایسا، آدمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادیبوں پر تو ہوتے ہی ہیں اثرات، مفکرین پر ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی کو آئیڈیلائز نہ کرتا ہو، کہیں سے سیکھتا نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اس کا شعور بلوغت اختیار کرتا ہے تو جس سے وہ انسپریشن لے رہا ہوتا ہے، جس سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے اختلاف بھی کرتا ہے، بعض اوقات مخالف بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کو رد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ لیکن اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں ماضی کی طرف تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم ایسے بھی ہوا کرتے تھے، کن لوگوں سے متاثر تھے اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو ظاہر ہے مجھ پر جو اسلوبی سطح پر جو بہت زیادہ اثر ہے، اور میں وہ اثر لینا بھی چاہتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر سے وہ اسلوب نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
شروع میں وہ نہیں تھا، لیکن بعد میں یعنی کہ 6-7 سالوں میں میرا شاید مطالعہ اس پہ رہا. میری پی ایچ ڈی کا بھی ایک موضوع، ایک حصہ وہی تھے انتظار حسین کے افسانوں کا، اس کے متھ کے استعمال. وہ جو اسلوب ہے میں اسے ڈیوائن سٹائلسٹکس آف لٹریچر کہتا ہوں. مطلب میرے نزدیک وہ ڈیوائن یعنی کہ ایک اسلوب ہے، یعنی کہ ادیبوں میں کہ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ اسلوب اتنا ان کا پاورفل ہے، متھ ہے اور یہ چیزیں ہیں کہ آپ اس کے ایک خاص رچاؤ میں پھنس جاتے ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. غلام عباس کی جو افسانوی تکنیک ہے وہ مجھے بڑی متاثر کرتی ہے. ان کے افسانے میں نے کئی دفعہ پڑھے ہیں، اور انتظار حسین تو ہمیشہ کبھی نہ کبھی میں کوئی افسانہ یا ناول ان کا میں دیکھتا رہتا ہوں. تو اور بہت سارے ادیب ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے، اور میں ان سے متاثر بھی ہوں اور سیکھتا بھی ہوں. اور یہ تو اردو کی میں بات کر رہا تھا. مرزا ہادی رسوا جو ہے ان کا امراؤ جاندا، وہ میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ نفسیاتی سطح پر اور ڈکلائن آف کلچر اس کی بڑی ایک عمدہ مثال ہے وہ ناول. اور منظر نگاری میں عبدالحلیم شرر کا فردوس بری سب جانتے ہیں، وہ بڑا بہترین ناول ہے. اور ایک بیانیے کو، نیریٹیو کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یہ عبدالحلیم شرر نے اس وقت میں اپنا جب یہ فردوس بری لکھا تو اس میں جو ایک نیریٹیو مذہبی طور پہ بلڈ کیا اس کے اندر. اگرچہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہ جو آدمی تھا جو اس نے اسلام کے اندر یہ ایک جنت اور یہ پورے فرقے بنا لیے تھے، اس کا نیریٹیو کس طرح انہوں نے اپنے انداز میں بلڈ کیا، یہ بڑی ایک کمال کی بات ہے. تو ادیبوں میں بڑی لمبی فہرست ہے. منشا یاد صاحب نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور میں وہ چونکہ میرے علاقے کے بھی تھے تو ان کا جو کلچرلی جو اسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے جو کہانیاں لکھی تو کہانی ایک عجیب شے ہے. اس میں میرے خیال میں جو کہانی ہے وہ تو آپ کو آتی ہے قدرت کی طرف سے کہہ لیں یا کسی واقعے سے، وہ آپ کو آ کر چمٹ جاتی ہے، لیکن اس کو جو بنانا کیسے ہے، وہ جو اسلوب اور تکنیک ہے وہ آپ ساری عمر سیکھتے ہیں اور مختلف ادیبوں سے. اور میرے خیال سے میں نے ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جس کو بھی پڑھا ہے میں نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. تو بہت سارے ادیبوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جن کے اثرات ہیں عالمی سطح پر بھی ہیں. ٹالسٹائی کو ظاہر ہے ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، اس کا اینا کرینینا جو ہے یہ کمال ناول ہے. اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، دوستویسکی ہے، اور جن کے میں سمجھتا ہوں. اور جو میکسم گورکی ہے جس کا ناول ماں ہے، تو ماں کے اندر کچھ ڈائلاگز ہیں وہ بچہ بات کرتا ہے اپنی ماں سے کہ ہم بڑا ہو کے میں خدا کو آزاد کرواؤں گا. اس سے میری اتنی انسپریشن تھی کہ میں نے جو آدھا شخص جب میں نے ناول لکھا تھا تو اس میں بھی بیٹی ماں سے کچھ ڈسکشنز کرتی ہیں، تو اس میں بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں. وہ دانستہ تو نہیں آئے تھے، لیکن جب وہ لکھے گئے تو میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے فوری سمجھ آ گیا کہ اس کے اثرات آئے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ادیبوں کے اثرات آپ پر رہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ادب کا ایک سٹائل ہے. اور فکری سطح پر میں کہوں تو میری فکر میں شروع سے ہی خلیل جبران کو میں نے بہت پڑھا ہے، اور علی عباس جلال پوری نے اور ان کی جو کتاب ہے کائنات اور انسان، یہ میری فیورٹ رہی ہے. اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. اس کے علاوہ جو سگمنڈ فرائیڈ ہے، اس کی نفسیات والے معاملات جو ہیں وہ رہے ہیں، بڑی ڈیپلی میں نے ان کو دیکھا ہے. اور کارل یونگ کو، ایڈلر کو، وہ سارے سگمنڈ فرائیڈ کی وجہ سے ہی مجھے پڑھنے پڑے. باقی میرا ایک اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے، ظاہر ہے میرا ہی ہے تو غلط بھی ہو سکتا ہے، میری حد تک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو فکشن نگار ہے اس پر ادیبوں کی حیت اور اسلوب کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن فکری سطح پر اسے شاعر متاثر کرتا ہے.
یعنی کہ وہ فکشن بھی اسے متاثر کرتی ہے، لیکن جو بڑے سے بڑا خیال اس کو ایک دم سے سوچتا ہے وہ شاعری سے سوچتا ہے. یہ میرا خیال ہے. میں آج بھی شاعری فکشن سے زیادہ پڑھتا ہوں. فکشن بھی پڑھتے ہیں لیکن شاعری ابھی بھی آج کل میں شیو کمار بٹالوی اور وارث شاہ اور دو تین کتابیں میں ایک وقت میں پڑھتا ہوں. یہ پنجابی کی ہیں اور اردو میں بھی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. خالد اقبال یاسر صاحب کے در و بست ہے اور مزاج، وہ کتابیں آج کل میں پڑھ رہا ہوں شاعری کی. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاعری کے اندر ہر وہ خیال موجود ہے جس پر ابھی فکشن نگار پہنچے گا، وہ آلریڈی شاعروں نے بیان کیا. فکشن نگار ظاہر ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچے گا اور شاعر جو ہے وہ ایک جمپ لگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال یوں ہی ہے جو آپ نے مثال دی ہے اس کی، رسول حمزہ توف نے میرا داغستان میں اس نے شاعر اور نثر نگار کا موازنہ کیا ہے ایک جگہ پر. تو وہاں وہ کہتا ہے کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ہوائی جہاز سے ایک دم سے ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور جو نثر نگار ہوتا ہے اس کو بائی روڈ آہستہ آہستہ ایک جگہ پر جانا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے ایک دم سے جانے والے اور آہستہ آہستہ میں جانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ کے ناولوں میں جن مسائل یا موضوعات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، کیا وہ ذاتی مشاہدے کا نتیجہ ہیں یا شعوری انتخاب؟ اب یہ مشاہدے کے متعلق میں ایک عرض کر دوں کہ شاعری اور فکشن، شاعری کے لیے مطالعہ زیادہ ہونا بہت ضروری ہے اور فکشن کے لیے مشاہدہ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مشاہدہ ہوگا تو آپ فکشن کے اندر جزیات اور باریک سے باریک سطح پر جا کر آپ لکھ سکیں گے. تو شاعری کے اندر آپ کو مطالعہ زیادہ ہوگا تو آپ بڑے سے بڑا خیال بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک خاص قسم کا ایک طبیعت اور اپنا مزاج چاہیے. تو میں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، ظاہر ہے یہ میرے ہاں جو مسئلہ آیا ہے زیادہ وہ جدت اور روایت کا آیا ہے. تو یہ ہر دور کے انسان کا مسئلہ ہے، جدت اور روایت. ظاہر ہے یہ مشاہداتی بھی ہے، تجرباتی بھی ہے. ابھی دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے، اے آئی آئی ہے، تو اس کے ذریعے سے کس قدر ایک سیلاب برپا ہے علم کا بھی اور ٹیکنالوجی کا بھی، اور اس طرح بہت زیادہ مسائل جو ہے نا آج بھی وہ جدت کے اور روایت کے جو معاملات ہیں اس پہ اٹکے ہوئے ہیں. اسی طرح کسی دور میں جب 60s میں کیلکولیٹر ایجاد ہوا تھا تو امریکہ میں کیلکولیٹر یعنی کہ جو میتھس کے پروفیسرز تھے انہوں نے کیلکولیٹر کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور ان کی لاجک یہ تھی کہ اگر بچے کیلکولیٹر استعمال کریں گے تو ان کی ذہنی جو ایک بڑھوتری ہے وہ کم ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ دماغ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے وہ خلیے اس طرح سے اوپن نہیں ہو پاتے، یہ ان کی ہے چیز. لیکن یہ ایک جدت اور روایت کی جو خاص موضوع ہے وہ میرے ہاں رہتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے مشاہداتی تو ہے ہی ہے لیکن شعوری بہت کچھ شامل ہو. جب آپ کہانی کہتے ہیں تو اس میں شعور بہت زیادہ عمل دخل ہو جاتا ہے اس کا، کہانی لکھتے ہیں جب. سوال نمبر 5 ہے جی، آپ کس طرح کے کرداروں کی تخلیق کو ترجیح دیتے ہیں اور کیوں؟ کس طرح کے کرداروں کی تخلیق؟ میرے خیال میں یہ کہانی کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ کردار کیسا آتا ہے. کہانی اپنے ساتھ کردار لے کر آتی ہے اور اسی سے وہ پھر آگے ڈیولپ ہوتا ہے. اور کیوں میں نے بتا دیا ہے کہ میرے نزدیک جو کردار ہے وہ کہانی کی اپنی نوعیت کی. مثلاً ایک میں چراغ ساز کی ہی مثال لے لیں. اگر میں وہ گاؤں کا سارا ناول ہے تو سارے کردار گاؤں کے ہیں، اور اس کے جو سارے مضمرات ہیں پھر وہ گاؤں کے لحاظ سے اس کی نفسیات بھی اور دوسرے معاملات بھی وہ ظاہر ہوتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ناول محض تفریح کا ذریعہ ہے یا اس کے ذریعے کوئی سماجی، تہذیبی یا فکری بیانیہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک عام سوال نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے. ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے ثقافت اور سامراج، اس کا ترجمہ کیا ہے یاسر جوان نے ثقافت اور سامراج کے نام سے. کلچر اینڈ امپیریلزم کتاب کا نام ہے. تو یاسر جوان نے ترجمہ کیا ہے، مقتدرہ نے چھاپی ہے.
وہ اس کتاب میں آپ پڑھیں تو ناول کے اوپر اتنی ڈسکشن کی ہے کہ ایڈورڈ سعید کہتا ہے کہ برٹش امپائر نے پوری دنیا پر جو حکومت کی ہے وہ صرف ناول کی وجہ سے کی ہے، اور ناول صرف سے مراد ہے کہ ناول اس کا بہت بڑا ہتھ کنڈا تھا، اس نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے پوری دنیا میں۔ اب ناول اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ ایک کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی جو ایک چیز ہے، خدا ہے یا کوئی بھی کائنات کی مت ہے، اس پہ اوپر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی وسعت ہے اس کے اوپر، خدا کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کسی مت کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا وسیع میدان ہے اور اس میں کوئی بھی پہلو کسی بھی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت وسیع چیز ہے اور اس کا جو ہے، اب تفریح آپ نے دوسرا حصہ ڈالا ہے کہ محض تفریح کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ایک فلم ہے، فلم کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ فلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، میسج اور انٹرٹینمنٹ۔ اب فلم جتنی بھی اچھا اس کا میسج ہو، اگر اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، تو فلم آپ کو بٹھا کے نہیں رکھے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسی طرح ناول جو ہے وہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک دنیا ہوتی ہے، تو دنیا میں ہر طرح کے کردار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ میسج ڈیلیور کرتے ہیں یا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں تفریح کے عناصر بھی کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ محض تفریح کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تفریح کی بات کرتے ہیں تو یہ ادب برائے ادب ہوگا، ادب برائے زندگی نہیں ہوگا۔ تو ادب برائے ادب بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو زندگی کے کئی گوشے مل جاتے ہیں، کیونکہ ادب ابلاغ ہوتا ہے، تبلیغ نہیں ہوتا۔ جی اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 7۔ میرے خیال میں آج صرف 10 پہ ہی بات ہو سکے گی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کے ہاں بیانیے کی ساخت کس حد تک تجرباتی ہے؟ کیا آپ روایتی طرز بیان کو ترجیح دیتے ہیں یا ماڈرن پوسٹ ماڈرن تکنیکس اپناتے ہیں؟ میں اب اس پہ اپنی ناول نگاری کے لحاظ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب میں کسی کا ناول پڑھوں گا، افسانہ پڑھوں گا، شاعری پڑھوں گا تو میں بتا سکتا ہوں اس میں کیا نیریٹو ہے اور کیا طرز بیان ہے، یہ ماڈرن تھاٹس کے اوپر ہے یا پوسٹ ماڈرن تکنیکس کے ذریعے لکھا گیا ہے۔ میں نے جو بھی کہانی آج تک لکھی ہے، تقریباً 30 کے قریب 35 کے قریب کہانیاں جو لکھی ہیں، ناول بھی 3-4 لکھے ہیں، اس میں میرے نزدیک کہانی امپورٹنٹ رہی ہے۔ میں نے ہر کسی بھی فلسفیانہ نقطہ نظر یا کسی تکنیک سے تکنیک چونکہ ایک بنانے کی چیز ہے تو وہ تو آپ کی سامنے پیش نظر رہتی ہے، تکنیک بیانیے کی بات ہو رہی ہے تو بیانیہ میرے نزدیک تو کوئی نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں کوئی ماڈرن پوسٹ ماڈرن جو تکنیکس ہیں اس کو ذہن میں رکھتا ہوں۔ میں یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ میں نے جو تکنیک استعمال کرنی ہے وہ ناول کو خوبصورت کتنا پیش کر رہی ہے اور کہانی کو اپنے ابلاغ میں تفہیم میں سہولت کتنی دیتی ہے۔ مثلا علامت نگاری اگر آپ لیتے ہیں تو علامت بھی ایک تکنیک ہے کہانی کہنے کی، تو وہ کہانی کے اندر سہولت کار ہے، تو اس لیے اگر وہ تکنیک آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ابلاغ بڑھنا چاہیے۔ تو ابلاغ کے لیے، تفہیم کے لیے کہانی کی، کرداروں کی، اور اس میں تھوڑا سا کلائمیکس کریٹ کرنے کے لیے اور اس کی جو پوری بنت ہے اس کو بنانے کے لیے تکنیکس کے تجربات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ماڈرن ہے یا پوسٹ ماڈرن ہے تکنیک، یہ میرے ذہن میں تو اس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب ہم بعد میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماڈرن ہے یا پوسٹ ماڈرن ہے۔ تو بیانیہ بھی میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہانی لکھ رہا ہوں تو اس کے خود بخود وہ بنتی چلی جاتی ہے اور اس کی نوعیت ہوتی ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ وہ کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ مثلا میں مثال دوں کہ چراغ ساز میں نے زمانہ شو کرنا تھا 1960 کا، تو 1960 لکھا جا سکتا تھا، ناولوں میں بڑا سیدھا لکھا جاتا ہے کہ 1960 کی بات ہے یا 1960 میں یوں ہوا، یا آپ ایوب کے کسی واقعے کا ذکر کر سکتے تھے یا اخبار میں ایوب کی خبر کسی طریقے سے پڑھوا کر ظاہر کر سکتے تھے، اور بہت سارے طریقے تھے، ڈیم کا افتتاح ہو گیا، یہ ہو گیا۔
اور کوئی بڑا ہسٹری کا یا عالمی سطح کا واقعہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے اس کے لیے پورا ایک 3-4 صفحے اور 2 ابواب کے اندر مختلف حصوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک نیا بندہ انٹر کیا ہے جس کا پورا ایک واقعہ ہے، اور اس کو پاکستان کی پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد جو مسائل پیش آئے تھے مہاجرین کو، ان کو زمینیں الاٹ ہوئی تھیں، لیکن جو پٹواری تھے وہ پیسے لیتے تھے، رشوت اور زمینیں دیتے تھے، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے محکمہ بندوبست بنایا تھا۔ تو وہ پوری ایک ریسرچ کرنی پڑتی ہے، وہ پوری تکنیک بدلنے کے لیے کہ 1960 نہیں لکھنا، وہ پورا ایک سینیریو بلڈ کیا اور کہانی کے اندر نئے کردار لائے اور کرداروں کے ذریعے سے بتایا کہ وہ جو کہ مہاجر ہوتا ہے وہ اسے زمین نہیں ملتی، دل برداشتہ ہو کے وہ رشوت بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس کا موقف ہوتا ہے کہ میں رشوت نہیں دوں گا، میں نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا کہ میں اب رشوت دوں۔ تو اس لیے اس نے پھر دل برداشتہ ہو کے خودکشی کی۔ جب اس نے خودکشی کی تو اس کے جو جاننے والے تھے، جو افسوس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بنے 13 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی یہ خون مانگ رہا ہے اور پی رہا ہے ہمارے لوگوں کا۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ یہ میرا ایک طریقہ کار تھا۔ تو سوال نمبر 8 ہے، کیا آپ کرداروں کی نفسیاتی ساخت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں یا سماجی و تاریخی تناظر پر؟ یہ ایک تھوڑا سا ٹپیکل سا سوال ہے کہ سماجی و تاریخی تناظر اور نفسیاتی ساخت، دیکھیں کہ آپ کا کردار سماجی ہو تاریخی ہو، نفسیاتی نقطہ نظر تو آپ اس کا بیان کریں گے، وگرنہ کردار کھلے گا نہیں۔ کہ وہ کیا مثلاً ایک کردار نے ایک جگہ پر لباس پہنا ہوا ہے تو وہ آگے چل کر پتہ چلتا ہے ناول میں کہیں کہ وہ لباس کیوں پہنا ہے، یا آپ جس کمرے کو دکھا رہے ہیں تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کمرے میں کتابیں ہیں، تو وہ کتابوں سے بھی اس کی نفسیات جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، یا آپ دکھاتے ہیں کہ دیوار پر بندوق ٹنگی ہوئی ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ کردار کس طرح کا ہے اور اس کے شوق کیا ہیں، ہو سکتا ہے وہ شکار کرتا ہو، رئیس ہو، تو وہ بندوق آگے پھر چلتی بھی ہے کئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نفسیات جو تھیں وہ اس نے پورا ڈیولپمنٹ کی ہے کردار کی اور اس کو اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ نفسیاتی ساخت تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی کہانی کار یا ناول نگار ایسا نہیں ہوگا کہ جو کردار کی نفسیات پہ توجہ نہ دے۔ ہاں، تو سماجی و تاریخی تناظر میں تو ظاہر ہے اگر آپ تاریخی لے رہے ہیں، سماجی لے رہے ہیں تو اسی لحاظ سے کردار ہوں گے اور اسی لحاظ سے اس کو سنبھالا جائے گا اور اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اب جب آپ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، میرے نزدیک جو یہ ساری چیزیں ہیں، شاید یہ اتنا دانستہ کام نہیں ہوتا کہ آپ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن جب کوئی دوسرا آدمی پڑھتا ہے تو اس کو اس میں بہت سارے جھول بھی نظر آ سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی خوبیاں بھی نظر آ سکتی ہیں جو کہ رائٹر کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن رائٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے۔ نمبر 9 سوال ہے، مکالمے، منظر نگاری اور علامتوں کے استعمال میں آپ کا رجحان کیسا ہے؟ دیکھیں کہ منظر نگاری پہ میں بات کرتا ہوں کہ منظر نگاری، میرا یہ جو ناول تھا میں نے 450 صفحات کا لکھا تھا چراغ ساز پہ، میں نے اس کو 2-3 دفعہ ایڈٹ کیا تو یہ تقریباً 250 صفحے کا ہو گیا۔ میں نے منظر نگاری میں ہر وہ منظر کاٹ دیا جو کہ کسی نے دیکھا ہوا تھا، یا وہ آپ نے ٹی وی پر یا فلموں میں یا یوٹیوب پہ کہیں پہ اس کو دیکھ لیا تھا۔ مثلاً میں نے گاؤں کے کھیتوں کے منظر کاٹ دیے، فصلوں کے کاٹ دیے، اس کے علاوہ جو گاؤں کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے پورا گاؤں کا ماحول بنتا ہے وہ کاٹ دیے، کنویں کے وہ مناظر کاٹ دیے کہ جو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کنویں والا، ریہٹ کاٹ دیا۔ یہ بہت سارے منظر تھے اور بہت سارے کردار تھے جو کہ ناول کو سمجھ لے کہ مجھے لگا یہ ایکسٹرا ہیں تو میں نے اس کو کاٹ دیا۔ اس کی میرے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہر وہ سین جو گاؤں کو بنانے کے لیے ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کو اگر ویسے بھی لوگوں کو اب گاؤں کا کنسیپٹ کلیئر ہے تو وہ منظر اب ناول کے پلاٹ میں اضافہ کر رہا ہے، بھرتی کر رہا ہے، تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ میں نے اس کو نکال دیا۔ تو مجھے یہ ہوا بھی کہ بس ہوا کیا، بہت سارے نقادوں نے یہ کہا بھی کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ناول اتنی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میں نے نئی ٹیکنیک استعمال کی تھی
کہ صرف اسی منظر کو اور اسی سین کو شامل کیا ناول میں جو کہ ناول کے پلاٹ کا بنیادی حصہ تھا، کوئی بھی ایکسٹرا چیز اس میں نہیں لے کر آیا. تو اس سے یہ ہوا کہ ناول ایک ہی نشست میں جو پڑھنا شروع کرتا ہے وہ پڑھ جاتا ہے اور اس میں ٹھہراؤ نہیں آتا. تو یہ میرا منظر نگاری کے متعلق ایک خیال ہے کہ آپ کے پلاٹ اور سین سے متعلق جو چیز ہے اس کی منظر کشی کریں، ایکسٹرا چیز نہ دکھائیں کہ وہ باریکی میں ادھر بہہ جائے کاری، اور آپ کا ادب اور آپ کی جو اصل چیز ہے وہ کہیں دور رہ جائے. مکالمے ظاہر ہے وہ کرداروں کی جو اپنی پوزیشن ہے، ان کے نفسیاتی محرکات، سماجی تاریخی سارے مد نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں. تو میرا استعمال یہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کردار ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقامی لفظ استعمال کرے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایک نیریٹو ہوتا ہے. تو علامتوں کا علامت یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا، علامت ایک تکنیک ہے، اور تکنیک ظاہر ہے کہ آپ کے ادب کے ابلاغ میں ایک سہولت کار ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں اور بنا گئے ہیں تکنیک کو تو یہ بڑی بات ہے، اور اس کا ابلاغ کئی سطحوں پر بڑھ جائے گا. آج جس علامت کا مطلب آج جو ہے 100 سال بعد بھی اس علامت کا مطلب بن رہا ہے، ظاہر ہے پھر وہ 100 سال بعد ہوگا، تو یہ پھر بڑا ادب تخلیق ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح کی علامت ہے کہ آج تو سمجھ آ رہی ہے 10 سال بعد وہ اس کا معنی وہی ہے جو آج تھا، تو پھر وہ علامت ایک اسی وقت کی ہوگی، وقتی علامت ہوگی، تو وہ ادب میں وہ اس طرح سے بڑی علامت نہیں بن سکے گی. تو میرا رجحان علامتوں سے زیادہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہوتا ہے. سوال نمبر 10 ہے، کیا آپ اپنی تحریروں کو کسی مخصوص ادبی تھیوری مثلا فیمنزم، آباد نوآبادیاتی تنقید، وجودی مارکسزم وغیرہ کے تحت دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں جی، میں جب لکھتا ہوں تو میرے نزدیک کوئی تھیوری یا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. سوال نمبر 11 ہے کہ ناول پر تنقید کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا تنقید نے کبھی آپ کے لکھنے کے انداز پر اثر ڈالا؟ دیکھیں کہ تنقید اور ناول یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تخلیق ہوگی ایک تنقید ہوگی. اس پر تو بہت زیادہ شروع سے ابتدائی دنوں سے بحثیں چلی آ رہی ہیں کہ یہ جو تخلیق اہم ہے یا تنقید اہم ہے، یا تنقید دوسرے درجے کی سرگرمی ہے تو تخلیق پہلے درجے کی ہے، تخلیق ہوتی ہے تو بعد میں تنقید ہوتی ہے. یہ بحثیں ہیں، لیکن میں دو بڑے آدمیوں کا جو میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. ادبی تنقید کے اصول 2 لیکچرز دیے تھے غلام السیدین میموریل ٹرسٹ میں 1969 میں، جو بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. انہوں نے کلیم الدین احمد نے، عالیہ مسرور نے پھر اس کا دیباچہ بھی لکھا تھا، وہ بعد میں پبلش ہو گئے تھے، ادبی تنقید کے اصول. اس میں کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ آپ اچھی تنقیدی بصیرت کے بغیر اچھا فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے. دوسرا، میں آپ کو معاصر منظرنامے پہ ایک ایسے آدمی کا بتا دیتا ہوں تنقید اور تخلیق کے بارے میں جملہ. انہوں نے، کلیم الدین احمد نے تو یہ کہا کہ ادبی یعنی کہ تنقید کی اعلیٰ بصیرت کے بغیر آپ کوئی ادبی فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتے، بڑا فن پارہ. انہوں نے اس طرح سے بات کی. تو معاصر منظرنامے میں آج ہم دیکھتے ہیں 2 سال پہلے، غالباً 3 سال پہلے کتاب شائع ہوئی تھی اقبال خورشید کی، فکشن سے مکالمہ. وہ اردو کے بڑے فکشن نگاروں کے انٹرویوز تھے، انہوں نے کمپائل سنگ میل سے وہ چھپی تھی. اس میں محمد حمید شاہد کا انٹرویو ہے، اس میں بھی انہوں نے سوال کیا تھا اسی نوعیت کا. تو میں انہی کو کوٹ کر رہا ہوں. میں ابھی اب ابتدائی سطح پر ہیں، ہم اپنے فیصلے تو نہیں سنا سکتے. ایک میں نے کلیم الدین احمد کی بات کر دی ہے، تو ایک میں ان کی کر دیتا ہوں. یہ اس میں کہتے ہیں کہ تنقید لکھنے کے لیے یا نقد کرنے کے لیے آپ کو اعلیٰ سطح کے تخلیقی فن پارے پڑھنا ضروری ہیں. یعنی کہ آپ اچھی تخلیق نہیں پڑھیں گے تو آپ اچھی تنقید نہیں کر سکتے. تو دونوں اطراف میں آپ دیکھیں کہ دونوں میں 50 سال کا راؤنڈ بہت فرق ہے. اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تنقیدی بصیرت کے بغیر آپ بڑا فن پارہ نہیں دے سکتے. بڑی اچھی، انہوں نے بالکل پرفیکٹ بات کی ہے. ادھر ہمیشہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ
اچھی فن پاروں کو تخلیقی سطح پر نہیں پڑھیں گے تو آپ اچھے نقاد بھی نہیں بن سکتے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. تو باقی ناول پر تنقید کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھائی تنقید کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی تحریر کو زندہ رکھتی ہے، اس پہ بات کرتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، اس کی نئی جہتیں اور نئی تفہیم لے کر آتی ہے. جہاں تک قاری پہنچ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تفہیم یہی ہے، نقاد اس کو بتاتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کوئی اور ہے اور اس کی تفہیم کچھ اور طرح سے ہے. تو نقاد آپ کو نئے گوشوں سے اور نئی منزلوں سے آشنا کرواتا ہے. اس پہ اساتذہ نے بہت باتیں کی ہیں. تو بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آج یہ جو فی البدیہہ میں نے باتیں کر دی ہیں 11 سوالوں پہ، تو باقی جو 9 سوال ہیں انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اس پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنا تردد کرتے ہیں. پچھلی ویڈیو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ایڈٹ کیا ہے، کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت شکریہ. میں اجازت چاہوں گا اپنے دوستوں سے، تو کوئی سوال ہو آپ یہاں بھی لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.